مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور وہ بیماری ہے کہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ وقت کے بعد شاید ہمیں یہ صفیں اٹھا کے کرسیاں لانی پڑیں. کوئی اتنی کثرت ہو گیا، حالانکہ بزرگ تو پہلے بھی ہوتے ہی تھے. 80 سالہ بزرگ میں نے خود دیکھے ہیں چھوٹے ہوتے مسجد میں، وہ تصور ہی نہیں ہوتا تھا کرسی کا. اب اگر ہم کرسی کا حساب کتاب دیکھیں، جو لوگ بیٹھتے ہیں کرسی پہ، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی ان کو نشانہ بنا رہا ہوں، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. کرسی کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے نا، سب سے زیادہ ثواب ہے جیسے ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اس سے. اگر مشکل بھی پیش آئے تو کوشش کرو کھڑا ہو کے نماز پڑھو. لیکن اگر آپ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، رکوع و سجود کرنا مشکل ہے آپ کے لیے، پھر اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں. کرسی تو کوئی حل ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کرسی. یا آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ بیٹھ کے پڑھیں. اگر بیٹھ کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ کم از کم سجدہ اور اتحیات تو آپ صحیح معنوں میں کریں گے نا. کرسی نے تو ہم سے سجدہ چھین لیا. بھی اگر ایک بندہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اسلام نے اس کا حل کرسی نہیں دیا، اسلام نے اس کا حل دیا بیٹھ کے پڑھے. اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر اسلام نے اس کا حل دیا لیٹ کے پڑھے. اس رعایت میں کرسی تو دور تک نہیں ہے. اب کرسی کے لیے ہمارے علماء خاموش کیوں ہیں؟ خاموش ہونے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو بندہ جو بیٹھ نہیں سکتا وہ لیٹ کر جماعت کے ساتھ شامل ہونا اس کے لیے بھی مسئلہ ہے اور دیگر نمازیوں کے لیے بھی مسئلہ ہے. اس لیٹنے کی جگہ پر علماء نے یہ کہا کہ چلو کرسی رکھ لو. کرسی بھی وہ کہ جس کے آگے تختہ یا پھٹا نہ لگا ہوا. ہمارے تو اب تک کئی مساجد میں، ہماری مسجد میں بھی شروع میں وہ پھٹے والی کرسی تھی، تو میں نے منع کیا کہ یہ پھٹے پہ اس طرح نماز سجدہ کرنا جو ہے یہ منع ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ حدیث ہے کہ ایک آدمی نے تھوڑا سا تختہ اونچا کیا ہوا تھا، کچھ چند ایک انچ ہوگا، تو حضور نے وہ اس پہ سجدہ کر رہا تھا تو حضور نے فرمایا یہ ہٹا دو. اگر تم نیچے سجدہ نہیں کر سکتے تو تم اشارے سے سجدہ کر لو. اگر نیچے زمین پر نہیں کر سکتے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر ثواب لینا چاہتے ہو، بھی ہم نماز پڑھنے آتے ہیں ثواب کے لیے. ثواب ہے کھڑا ہو کر پڑھنا، پھر ثواب ہے بیٹھ کے پڑھنا. اگر مجبوری ہے جسم میں کوئی گھٹنے کا مسئلہ ہے، بندہ کھڑا اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تو وہ بیٹھ کے پڑھے. جو آدمی کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے جو شریعت نے حل دیا وہ بیٹھ کے پڑھے. بیٹھ کے پڑھے گا تو کچھ نہ کچھ ثواب ضرور ملے گا. لیکن اگر وہ حل نکالے گا جو شریعت کی کتابوں میں کوئی نہیں ہے، صرف زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے علماء خاموش ہیں. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں تو مسجد نبوی شریف میں بھی گیا تو وہاں بھی کرسیوں کی بہتات تھی، اور خانہ کعبہ گیا تو وہاں بھی کرسیوں کی بہتات تھی. یہ کرسی میں اپنے لیے ادھر مسجد نبوی سے ہی سامنے جو دکانیں ہیں وہاں سے خرید کے لایا. تو لیکن میں تو پھر بھی اس کے میں نے ابھی بھی بیلٹ باندھی ہوئی ہے. مجھے مورے کا مسئلہ ہے، صرف جماعت نہیں، میں اپنی نماز بھی پڑھنی ہو تو میں جو ہے وہ کھڑا ہو کے پڑھتا ہوں، وہ کرسی پر نماز نہیں پڑھتا. حالانکہ مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم نے رکوع نہیں جانا، اگر تم اس کو چاہتے ہو نا کہ تمہاری یہ تکلیف ٹھیک ہو جائے. ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے، لیکن میں کم از کم ڈاکٹر کی پرہیز پر دوران نماز میں عمل نہیں کرتا. ہاں، نماز سلام پھیرنے کے فوراً بعد میں نے یہ رکھی ہوئی ہے، اس وقت میں عمل کر لیتا ہوں ڈاکٹر کی پرہیز پر. باقی یہ نہیں ہے کہ صرف جماعت کے ساتھ. میں تنہا جب پڑھتا ہوں تو پھر بھی ایسے ہی پڑھتا ہوں. میں گھر میں بھی جب پڑھتا ہوں تو میں کرسی کے بغیر ہی پڑھتا ہوں، اور وہ اس پہ تو ہو جاتی ہے نماز، اس میں حرج نہیں ہے. وہ تو پھٹا پورے پھٹے پہ کے اوپر آپ بیٹھے ہیں نا، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نیچے ہیں اور سجدہ آپ اوپر کر رہے ہیں.
وہ تو ایک سخت سطح ہے نا، اس پہ بیٹھنا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے نا مسجد کے آداب کے یہ بھی خلاف ہے۔ مثلا پہلی صف ہے، ایک کرسی پڑی ہے، دو نمازی ہیں، پھر آگے ایک کرسی ہے، پھر دو تین نمازی ہیں، پھر آگے ایک کرسی ہے۔ اب جو بندہ کرسی پہ بیٹھا ہے یا اس نے پچھلے کا حق مارنا ہے یا صف ٹیڑھی کرنی ہے۔ اگر وہ کرسی پیچھے ہٹا کے رکھے کہ باقیوں کے برابر میں قیام کروں تو وہ جو پچھلی صف میں ہے وہ سجدہ نہیں دے سکتا، اور اگر وہ کرسی اپنی جگہ رکھے تو پھر صف سے آگے نکل کے اس کو کھڑا ہونا پڑے گا، یعنی یا صف ٹیڑھی کرے گا یا پھر پچھلی صف والوں کی نماز خراب کرے گا۔ یہ ہم خاموش صرف اس لیے ہیں کہ اب مسئلہ صرف مقامی نہیں رہا، صرف رکن کا نہیں رہا، صرف پاکستان کا نہیں رہا، یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ اب حرم شریف میں بھی کرسیاں موجود ہیں، لیکن وہاں پہ بھی وہ لوگ وہی بیٹھتے ہیں جو بیچارے بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، مجبوری ہے، پھر لیٹ کر جماعت کے ساتھ شامل ہونا مشکل ہو جاتا ہے اور باقی نمازیوں کے لیے بھی پرابلم کا سبب بنتا ہے۔ تو وہ جو بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ چلو کرسی پہ بیٹھ جائے، وگرنہ اگر آپ نے ثواب کے لیے نماز پڑھنی ہے تو ثواب اسی میں ہے کہ اگر آپ کھڑا ہو سکتے ہیں تو بہتر، کھڑے نہیں ہو سکتے تو کم از کم زمین پر نیچے دری پر بیٹھ جائیں، بیٹھ کے آپ قیام کریں اور بیٹھ کر آپ جو ہے وہ سجدہ اور رکوع کریں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں مسجد کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔